السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہے، البتہ اگر تھک جائے تو تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جائے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے مشغول عبادت رہے۔ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ ثواب کا یقین اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں اس کا انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے، حدیث بالا اس جیسی احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ علماء کرام کا اجماع ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کی معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت سرزد ہوتے ہیں۔ عبادت کا ثواب بھی اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہو جائے، کس قدر نفع عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ شب قدر کی تاریخیں، شب قدر کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو جاگنے عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ خصوصاً 27ویں شب کو ضرور جاگیں، کیونکہ اس دن شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ شب قدر کی تعین نہ کرنے میں مسائل علماء اکرام بتلاتے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سے کوتا تبائے دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ شاید آج ہی شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں معاصی کیے بغیر نہیں رہتے، یعنی گناہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جرت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اگر چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا۔ اب رمضان کی چند راتیں میسر ہو ہی جاتی ہیں۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں اللہ تعالیٰ شان و ملائکہ پہ تفاخر فرماتے ہیں۔ اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے، باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر میں کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرما دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے ایسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ وہاں اللہ کا کام معاف فرمانے سے چلے گا، وہاں کا کام اللہ کے معاف کرنے سے چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی، خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے، تو دنیا کی ہر نعمت و لذت، دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شب قدر
نصیب فرما دے، اس کی خیر و برکات سے مالا مال فرما دے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔